ایک شخص آ گیا، حضرت ابو بکر کا دور ہے، اس نے کہا کہ نبی مکرم نے ایک سفر میں میرے ہمراہ، میں سرکار کے ہمراہ تھا، میں نے سرکار کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کروں، میں آپ کے کوئی کام آؤں؟ تو حضرت نے فرمایا تمہارے پاس کھجور ہے تو کھلاؤ۔ تو میں نے رسول اللہ کو چند اپنے ٹوکرے میں سے چند کھجور کی مٹھیاں وہ سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ظرف میں ڈال دی۔ سرکار نے اسے تناول فرمایا اور فرمایا جب مدینے آؤ تو مجھ سے کہنا، میں بھی تمہیں ان کھجوروں کے بدلے میں کھجور دوں گا۔ میں نہیں آ سکا سرکار کی زندگی میں، آپ کی حکومت شروع ہو گئی۔ اب میں آیا نبی کے بارگاہ میں تو نبی مکرم تو ہے نہیں، جو نبی کا جانشین ہے وہ نبی کے حکم پر عمل کرے، جو نبی کا جانشین ہے وہ نبی کی جو نبی نے کہا تھا اس پہ عمل کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے فوراً فرمایا علی کو بلاؤ۔ بھائی تھوڑی سی توجہ بڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا فوراً علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف لائے۔ علی یہ بندہ آیا کہہ رہا ہے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی تھی، کہہ رہا ہے اتنی کھجوریں مجھے چاہیے، نبی نے وعدہ کیا تھا۔ مولا علی نے ٹوکرے میں سے کھجوریں لے کر اس کے ظرف میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ اس نے کھجوریں لیں، شکریہ ادا کرنے لگا۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی محترم نے کہا کہ یا ابو بکر، اے ابو بکر یہ کام تو آپ بھی کر دیتے۔ یہ کون سا کام تھا بھائی؟ اس نے کھجوریں مانگی، آپ بھی کھجوریں دے دیتے، آپ نے علی کو بلایا۔ تو کہا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا، ہجرت کی رات جب میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات کی نبی نے یا علی کی بات کی، اور ساری رات جو نبی کے بارے میں علی کے بارے میں نبی مولا نے بات کی، ان میں سے ایک بات یہ کی کہ نبی نے فرمایا اللہ اکبر، انا یدی و یدا علی سوا فی العدل، میرا یہ ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا علی کی ذات پر۔ اتنے کمالات جس ذات کے ہوں۔ اچھا تسلی دیجئے 10 منٹ اور پڑھوں۔ اتنے فضائل جس ذات کے ہوں، ہمیں کچھ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو ہماری تو چال بدل جاتا ہے، ہمارا تو حلیہ بدل جاتا ہے، ہمارے تو بولنے کا اسٹائل ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، اول تو جا کر واپس نہیں آتے، اپنے ابا اباؤں کو بھی وہاں پی آر وی آر لے لیتے ہیں، نیشنل گرین کارڈ لے کے بلاتے ہو، اور اگر کبھی کبھی آتے بھی ہیں ملنے تو سریوائل گوٹ میں جب آتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے سندھی بولتے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کیا نہیں انگریزی بولتا ہوں نا۔ ارے بھائی تم نے جو 25 سال یہاں سندھی بولی وہ انگریزوں کو سکھا کے آئے؟ سندھی سکھائی انگریزوں کو؟ تو کیا تمہاری زبان کمزور تھی جو ان کو نہیں سکھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرعوب ہیں، ہم متاثر ہیں، ہم کمزور ہیں۔ کمزور نہیں ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ اصل تو مسئلہ ہی سوچ کا ہے بھائی، مسئلہ ہی سارا سوچ کا ہے۔ مضبوط ترین بندہ اگر اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ میں کمزور ہوں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور تنکا اگر اپنے آپ کو کہے کہ میں مضبوط ہوں تو وہ سمندروں کے اندر جہازوں کو بچا لیتا ہے، ڈوبتے ہوئوں کو بچا لیتا ہے۔ تو اصل تو سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ میرے بچوں، جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت ہی قابل بچے بیٹھے ہوئے مجلس میں، اور میری قسمت اچھی ہے کہ اکثریت جوانوں کی بیٹھی ہے، اور جو بزرگ بھی بیٹھے ہیں وہ بھی مولا علی کی ولایت میں جوان ہیں، لہذا کوئی یہاں بوڑھا نہیں بیٹھا ہوا۔ جب جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو مجلس میں بوڑھا کیسے آئے گا؟ یہ سارے ماشاءاللہ جوانوں کا مجمع ہے۔ ہاں تسلی رکھو بھائی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں، بوڑھوں کا کوئی سردار نہیں ہے۔ وہ اس لیے سردار نہیں ہے کہ بوڑھا جائے گا ہی نہیں، جتنے بوڑھے ہوں گے سب کو ولایت علی کی وجہ سے جوان کر دیا جائے گا، اور جب جنت میں قدم رکھیں گے تو جوانی کے ساتھ جائیں گے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو عزیزو بات یہ تھی کہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ سوچ اپنی، میرے بچوں آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی سوچ بلند کرو، سوچ اونچی۔ سوچ جس کی اونچی ہو جاتی ہے پھر وہ خود ہی اونچا ہو جاتا ہے، جس کی سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ سوچتا ہے۔ تو اب ہم ہماری قیمت مولا بڑھانا چاہ رہے ہیں نا،
اپنی سوچ اونچی کرو تاکہ تمہاری قیمت بڑھ جائے. چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے والے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھنٹوں ضائع کرنے والے، ذرا ذرا سی بات پر مہینوں لڑائیاں کرنے والے. زمانہ جاہلیت بعض جگہوں پہ ختم نہیں ہوا کہ اگر ہمارے کھیت میں تمہارا گدھا آ کے چڑھ گیا، تمہارے اونٹ نے آ کے ہمارے درخت کو ہلا دیا، تمہاری بھینس نے آ کر ہمارے درخت کی جڑیں ہلا دی، تو معلومہ 40 سال سے جھگڑا اس پہ ہو رہا ہے. ارے بھائی وہ درخت تھوڑی تھا، انسان کو تم نے انسان قربان کر دیا درخت کے اوپر. درخت کے بدلے میں انسان قربان ہو جائے گا کیا؟ انسان کے بدلے میں تو انسان بھی قربان نہیں ہوتا، انسان تو اللہ پر قربان ہوتا ہے. انسان پر تو انسان بھی قربان نہیں ہوتا. تم نے درخت کے لیے انسان قربان کر دیا، تم نے گائے کے لیے انسان قربان کر دیا. یہ معاشرہ ہمارا زمانہ جاہلیت سے نکل نہیں رہا. لیکن جیسے ہی سوچ بلند ہوگی نا، خود بخود وہ کہے گا یہ بات لڑنے کی ہے ہی نہیں بھائی، یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، ختم کرو. وہ معافی مانگ رہا ہے، ختم کر دو. ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آ کر کہے بھائی میں نے یہ نہیں کہا، تم نے میرے لیے کہا تھا، وہ کہہ رہا نہیں میں نے نہیں کہا. وہ کہہ رہا نہیں فلاں کو گواہی کے لیے کراؤ، فلاں سے بات کروں اس کے سامنے، تم بھائی میں نے نہیں کہا، میں ابھی تمہارا ریکارڈ سنواتا ہوں، میں ابھی فلاں. بھائی وہ کہہ رہا میں نے نہیں کہا. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ غلطی کر کے کہے میں نے نہیں کی تو اسے توبہ سمجھ. تھک رہے ہیں میری بات سے. اگر کوئی بندہ غلطی کر کے وہ یہ کہے میں نے نہیں کی تو بس صفائیاں نہیں مانگو اس سے، گواہیاں مت لاؤ اس کے لیے، مان لو کہ یہ توبہ کر رہا ہے. توبہ کر لی تو پھر تم جب اللہ معاف کر رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو معاف نہیں کرنے والے؟ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمے لگائے جاتے ہیں، جرگے بٹھائے جاتے ہیں. بھائی ختم کرو. جب تک ہم اپنی سوچ کو اور اپنے قلب کو بڑا نہیں کریں گے، میں یہ ساری باتیں اپنے لیے کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی ناراض نہیں ہو کہ مولانا ہمیں کچھ کرے تھے. جب تک ہم اپنی سوچ کو، اپنے دل کو بڑا نہیں کریں گے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری برادریوں میں امن نہیں آئے گا. برادریاں مضبوط نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنی سوچ کو بلند نہیں کریں. بات تھوڑی سی آگے جائے تو گفتگو یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر. مولا فرما رہے ہیں اپنی قیمت بڑھاؤ، اپنی سوچ کو بلند کرو. ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ سوچتا ہے. ما یحسنو، جسے وہ سوچتا ہے. تو سوچ کو بلند کرنے کی یہ بات میں نے کیوں شروع کی تھی؟ کسی کے ذہن میں آ رہی ہے یہ بات میں نے کیوں شروع کی؟ اپنی سوچ کو بلند کرنا یہ ہماری قیمت کو بلند کرے گا. اور سب سے حسین سوچ علی ہے. جتنا ہم مولا کائنات کے بارے میں علی کو جو سوچتا ہے نا، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے. اچھا ہم فطری طور پر ماحول کا اثر لیتے ہیں، ہم ماحول کا اثر لیتے ہیں. میں نے جیسے مثال دی کہ جو باہر سے بچے ہمارے فکر آتے ہیں تو وہاں کا اثر لے کر آتے ہیں. اگر مضبوط ہو تو اثر چھوڑ کر آئیں گے. ہمارے پاس مولا علی جیسا وجود اگر ہے، نبی مولا جیسا وجود اگر ہے، تو ہم کسی اور سے اثر کیوں لیں؟ ہم تو اثر ہی لیں گے نبی سے اور علی سے. اقبال کے دو مصرے سنا دوں. علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. یورپ کا جو تعلیم تھی، جو یورپ کی چمک تھی، جو یورپ کی خوبصورتی تھی، اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں، میں متاثر نہیں ہوا، انہوں نے مجھے اثر نہیں دکھایا مجھ پر. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میری آنکھ میں تو مدینے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، میری آنکھ میں تو نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے. جو مدینے کی آنکھ، مدینے کا سرما آنکھوں میں لگائے، اسے سوائے مدنی کے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. جو نجفی سرما لگائے اسے سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب مولا علی اور مولا نبی نعرے نہیں لگائیے، ان کے پاس تعلیم بہت زیادہ ہے، ان کے پاس فلاں چیز وہ معیشت بہت زیادہ ہے. بھائی جتنا نبی اور علی پہ غور کریں گے، دنیا ساری ان کے زیر اثر آتی چلی جائے گی. ان سے بڑا تو سرمایہ ہی کسی کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس اس معیار کی شخصیات موجود ہوں، وہ کسی کلنٹن سے اور وہ کسی ریگن سے اور کسی بیگن سے تھوڑی متاثر ہوتا ہے. تو جو کتے بلیوں کو پال کر اپنی زندگیاں گزارتے ہوں، جنہیں اپنی اولادوں کا پتہ نہ ہو، بچوں کی شادی کے موقع پہ کہتے ہوں ہم بھی شادی کر لیں. یہ تو انسانیت کا زوال ہے وہاں. جی بچے کی شادی کرتے وقت کہتے ہیں کہ ہاں چلو اب ہم بھی کر لیتے ہیں. ماں باپ پھر شادی کرتے ہیں جب بچے کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. جی یہ تو زندگیاں ہیں وہاں پر، انہیں ہم آئیڈیل کیسے منا سکتے. اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ خبیث وجود اسرائیل کا ہے.
جو پوری دنیا کے اوپر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو کل بھی علی نے خیبر فتح کیا تھا، اور آج بھی اگر کوئی یہودیوں کو شکست دے گا تو علی والا خامنہ ہی ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے، ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ بظاہر فرش پہ بیٹھے، بعض لوگ تو گیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرش گیلا ہو گیا وہاں بیٹھے ہوئے، مگر بدن کو تکلیف ہے، روح کو غذا مل رہی ہے۔ اس وقت ہم اتنی دیر سے روحانی دسترخوان پر روحانی غذائیں لے رہے ہیں۔ یہ تو خیر نیاز جو ابھی مولا کے پہ کھلائی جائے گی، یہ نیاز تو تبرک ہے، رات کو پھر کھانا چاہیے، مگر جو یہاں اب تک غذا ملی ہے نا، یہ کئی دن تک ہمیں سیر رکھے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مولا کی نیاز ہے کوئی ایک ذرہ بھی گرنے نہ پائے، اگر یہ تو ابھی رات کو پھر کھانا چاہیے ہوگا، لیکن یہ غذا چلے گی کسی کے ایک ہفتے تک، بلکہ کسی کی تو ساری زندگی چلے گی۔ ہم وہ سرائی والوں بھائیوں کے ہاں گئے تھے مجلس سننے کے لیے، ایک صاحب آئے ہوئے تھے، جانتے تو نہیں کون تھے، مگر ان کا ایک جملہ اتنا اچھا لگا کہ ہماری تو طبیعت ہی تبدیل ہو گئی۔ اب ساری زندگی صدقہ جاریہ ہوگا اس مجلس کی صورت۔ قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب ہے تو قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب نہیں ہوگا؟ یہ مجلس اعزا قرآن سمجھ کے بخشنے کا ثواب ہے، طریقہ ہے۔ ہم اپنے مرحومین کے لیے قرآن سمجھ کر بخش رہے ہیں۔